اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خشیت الہی آج ہمارا موضوع ہے۔ خشیت الہی کا مطلب میں نے آپ کو کہا کہ آپ کسی ہستی کو پہچان کے اس کے مرتبے کا خیال رکھیں۔ کسی ہستی کو پہچان کے اس کے مرتبے کا خیال رکھیں۔ تو یہ پھر یعنی یہ ایک عام لفظ ہے، اس پہ تھوڑا سا آپ سوچیں۔ مطلب کوئی بھی ہستی ہے تو اس کی شان کا خیال رکھیں۔ تو یہ اب یعنی مختلف اس کی وہ مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں مثال نہیں دے رہا کوئی بھی۔ خشیت الہی کی ہم بات کر رہے ہیں، تو خشیت الہی ہے کہ آپ رب کی شان کو پہچانیں اور پھر اس سے اس کے مطابق سلوک کریں۔ یہ خشیت الہی ہے۔ سب سے جو اہم اس میں صفت ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو روک لیں غیر کے مطالبے کے ماننے سے۔ اللہ کے علاوہ جو بھی آپ کو مطالبات پیش کیے جاتے ہیں جس کی بھی طرف سے، آپ اس سے رک جائیں، اس سے رک جائیں۔ الفاظ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ خشیت الہی کی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو ہمیں اختیار دے کے بنایا ہے، زندگی گزارنے کا اختیار دیا ہوا ہے کہ بھئی یہ منزل تو یہ ہے، اب تمہاری مرضی ہے۔ منزل تو میں ہوں، اب تمہاری مرضی ہے مجھے منزل بناتے ہو کہ نہیں بناتے۔ تو اگر مجھے منزل بناؤ گے تو اب تم نے رکنا ہوگا، اگر مجھے منزل بناؤ گے تو تم نے رکنا ہوگا، غیر کی اطاعت سے، اور غیر کے سامنے تم نے سر نہیں جھکانا۔ اور قرآن میں اگر ہم تلاش کریں اس کی مطابق آیت یہ ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے یا اپنے رب کی شان سے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو خواہشات نفس سے روک لے، وہ کرے جو میں چاہتا ہوں، وہ نہ کرے جو کوئی اور اسے کہتا ہے یا نفس کہتا ہے، جو کچھ بھی کہتا ہے تو وہ نہ کرے، اس سے رک جائے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، خواہشات سے یہ اپنے آپ کو روک لے، تو یہ خشیت الہی ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا اگر میں آپ کو مزید یہ بتاؤں کہ آپ کیسے اندازہ لگائیں گے کہ مجھ میں خشیت الہی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ خشیت الہی جو ہے یہ بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے اور بڑا درجہ ہے اس کا۔ لیکن اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مجھ میں وہ مرتبہ، مجھے وہ یعنی مقام ہے میرے پاس خشیت الہی کا کہ نہیں ہے، تو آپ اپنی زندگی کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے کتنے لمحات میں اللہ کی یاد، اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رہتا ہے۔ اگر ہر لمحے اللہ تعالیٰ آپ کو یاد ہے اور اللہ کی یاد کو آپ بھلاتے نہیں ہیں، تو یہ خشیت الہی کا ایک درجہ ہے۔ ایسے بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کیا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ یہ میرے بندے ایسے بندے ہیں کہ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے نہیں روکتی، اللہ یاد رہتا ہے انہیں۔ کسی سے بھی آپ بات کر رہے ہیں، مخاطب ہیں، آپ کو سارا پروگرام آپ کے ذہن میں ہے کہ بھئی اپنی منزل، اپنا طریقہ، اپنا سارا کچھ، پھر اللہ کی مرضی، پھر رسول کا طریقہ، یہ سب آپ کے ذہن میں گردش کر رہا ہے، اور ہونا چاہیے۔ پھانسی کا جو جس پہ پھانسی کا حکم لگ گیا ہے اور 1 ہفتے کا ٹائم ہے،
تو اس پہ یہ کھانا پینا اور مزے کچھ اس کو کچھ لگیں گے؟ وہ تو اداس ہو جائے گا. ایک بچہ جو ہے 3 سال کا ہے، ایک بیٹی 1 سال کی ہے، اور ایک بیٹا جو ہے وہ 14 سال کا ہے. ہو سکتا ہے نا، پھانسی کا حکم لگا ہوا ہے، اور بیوی بھی اتنی بوڑھی نہیں ہے، اور مکان بھی ہے اس کا، ایک کاروبار بھی ہے، لیکن پھانسی کا حکم لگا ہوا ہے. اب دیکھیں وہی خیال رہے گا اس کا کہ ہفتے بعد مجھے لٹکا دیا جائے گا. ساری اپیلیں مسترد ہوگی. صدر مملکت کو اگرچہ اختیار نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہے، ہمارے آئین میں ہے، لیکن وہ انہوں نے بھی مسترد کر دی ہے. بلیک وارنٹ جاری ہو گئے، پھانسی کی جو کوٹری ہے اس میں بند کر دیا گیا ہے. اس میں وہیں پہ بیت الخلا بھی ہوتا ہے، پتہ ہے آپ، وہیں پہ آپ نے سب کچھ، بھاگ نہ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ جائے، بس وہ تھوڑی سی بس جگہ ہوتی ہے. تو میں ویسی ایک بات کروں، یہ یاد ہے کہ آپ کو ایک معاملہ یاد رہے اور آپ غافل نہ ہوں. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ کے حکم آیا ہے قرآن میں کہ تم غافلوں سے مت ہو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور کما قال ایسی آیت ہے، میں اگر تھوڑا بہت نیچے کہ اپنے رب کو تم یاد رکھو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے جی میں اللہ کو یاد رکھو، زاری کرتے ہوئے، خاموشی سے بھی اور آہستہ آواز سے بھی، اور تم غافلوں سے مت ہو. تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ خشیت الہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یعنی میں آپ کو ٹیسٹ بتا رہا تھا کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ بھول جاتا ہے اپنے زندگی کے کاموں میں، تو آپ کو پھر خشیت نہیں ہے، وہ مقام آپ کو حاصل نہیں ہے. مطلب اس کا مایوسی نہیں ہے، لیکن وہ مقام آپ نے حاصل کرنا ہے. اللہ کی یاد میں زندگی گزارنی ہے، اور اللہ کی یاد یہ نہیں. ہمارے شیخ کی وہ جو ایک وہ سند تھی نا، دیکھے ہوئے آپ لوگوں نے، خلافت نامے کی، اس میں کیا ہے کہ جان لے اے صاحب دل جس نے صرف کیا اپنے ایک دم کو بغیر ذکر اللہ کے، اس نے ضائع کیا اپنے وقت کو بسبب مشغول ہونے ما سوی اللہ کے اور بھول جانے ذکر اللہ کے. جس دم غافل، تو آپ مطلب غافل ہو گئے نا، اور غافل اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم غافلوں میں سے نہ ہو. تو غافلوں سے مطلب کوئی دم بھی اگر آپ کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو بھلا کے زندگی گزارتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ خشیت کا آپ کو وہ درجہ حاصل نہیں ہے، آپ کو مزید کوشش کرنی ہوگی. تو بہرحال یہ خشیت الہی جو ہے یہ بہت ایک مطلوب چیز ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. آپ تو صرف اس کو نصیحت سنا سکتے ہیں جو ذکر کی پیروی کریں اور رب سے بن دیکھے ڈرے. پھر میں نے آپ کو دوسری وہ سنائی تھی، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈریں ان کے لیے بخشش ہے اور اجر کبیر ہے. اب دیکھیں، ویسی آپس کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ معاملہ تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. رب تو ہمارے سامنے ہے ہر وقت، رب تو ہمارے ساتھ بھی ہے اور ہمارے سامنے بھی ہے. تو یعنی رب کی قدرت ہمارے سامنے ہے. وہ ہمارے شیخ جو ہے ایک پشتو کی وہ ضرب المثل بڑے پسند کرتے تھے کہ خدا چاہ لیدر نہ دے وہ با قدرتو نہیں پیجی. سنا ہوگا آپ نے. تو اللہ کی قدرت تو یہ شاہکار تو موجود ہیں آپ سب بیٹھے ہیں، میں آپ کے سامنے ہوں، آپ میرے سامنے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. اور یہ پانی کی ایک جراثیم سے اس کی ابتدا ہوئی ہے. بیج کیا ہے اس کا؟
ہمارا بیج. اللہ کی قدرت ہے نا. پھر 9 مہینے تک ہمیں کس نے رزق دیا ہے؟ ماں کے پیٹ میں. ابھی بھی کون ہماری حالتیں بدل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ ہر جگہ اللہ ہی ہے. تو بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.